بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 13، کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ سفیر انقلاب کی ذاتی زندگی۔ یوں تو جو کچھ کتاب کے دامن میں موجود ہے آپ ہی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہے، تاہم یہاں ہماری مراد آپ کی بود و باش، رہن سہن، اخلاق، کردار کے چند زاویوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ گوشت پوست کا ایک انسان کمالات کی منزل تک کیسے پہنچتا ہے۔ خداوند کریم نے آپ کی فطرت میں سادگی اور خلوص کا عنصر اس قدر نمایاں فرمایا کہ ہر وہ شخص جو آپ سے زندگی میں چند لمحات یا ماہ و سال کے لیے شناسا ہوا، آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض خوبیاں بنیادی طور پر ہر انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوصاف کو انسان خود سازی کے مراحل میں فطرت کا جزء بنا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سفیر انقلاب نے اپنے نفس سے متواتر محض آرائی کی اور بہت سی خوبیوں کو اپنی فطرت میں شامل کیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے فرمان سب سے زیادہ بہترین اپنے نفس کو مجبور کرنا ہے کے مطابق اپنے اعمال کو اس قدر انجام دیے کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ کم کھانا، کم پہننا اور کم سونا ایسی صفات ہیں جو صالحین میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے بندگان خدا کو اپنی زندگی کی بے ضابطگی دنیا اور آخرت کا مکمل ادراک ہوتا ہے، اس لیے وہ فرمان معصوم کی روشنی میں جتنا دنیا میں رہنا ہے یہاں کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے وہاں کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے محاذ جنگ پر کسی مجاہد کی زندگی کے لمحات کا جائزہ لیا ہو تو وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا سوتا ہے، کتنا پہنتا ہے اور کتنا کھاتا ہے۔ جن افراد نے ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کو قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ کی تمام عمر ایک ایسے مجاہد کی سی تھی جو اسلام دشمن قوتوں کے خلاف پہلے مورچے میں سربکف لڑتا رہا اور اپنی زندگی کے تمام طور اطوار مجاہدوں کی طرح اپنائے۔ معاشرتی حوالے سے آپ ڈاکٹر اور ملی حوالے سے ملت جعفریہ کے قد آور رہنما تھے، مگر آپ کا لباس دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نے لباس کو صرف بدن ڈھانپنے کے لیے پہنا ہوا ہے۔ انتہائی سادہ مگر صاف شرٹ اور پتلون میں آپ اکثر ملبوس پائے جاتے تھے۔ 3 سے زیادہ پتلون شرٹ اور 2 سے زیادہ شلوار قمیض آپ کے پاس کسی نے نہ دیکھے۔ آپ بعض اوقات کسی پروگرام میں قیمتی لباس پہن کر آتے تو قریبی احباب تذکرہ ضرور کرتے، مگر اب پتہ چلا کہ وہ لباس جو اس وقت زیر بحث آتے تھے وہ آپ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عباس علی نقوی کے ہوتے تھے۔ آپ ایک لباس کو اتنا استعمال میں لاتے کہ وہ آپ کا تعارف بن جاتا۔ بعض اوقات کسی مرکزی پروگرام میں جب نئے تنظیمی برادران جو ڈاکٹر صاحب سے شناسا نہ ہوتے کو ڈویژنز کی جانب سے بھیجا جاتا تو سینئر برادران ڈاکٹر صاحب کا غائبانہ تعارف کراتے کہ دوستو، جین کی نیلی پتلون، دھاری دار شرٹ اور سفید و سیاہ رنگ کے بوٹوں والا نئی شخص کی باتیں غور سے سننا اور اسے قریب سے جانچنے کی کوشش کرنا، وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی ہوں گے۔ آپ کے ہم اثر رفیق نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے ایک دوست ایران سے شرٹ کا ایک تحفہ لائے جو انہیں کسی طور پر بھی پسند نہ آیا۔ انہوں نے بصد شکریہ تحفہ وصول کر تو لیا مگر پہننے سے گریز کیا کہ ایسے میں ڈاکٹر صاحب بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ شرٹ ابھی میز پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کے دوست نے صورتحال واضح کر دی کہ انہیں یہ غیر معیاری شرٹ پسند نہیں آئی۔ دوست کی یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے ان سے یہ شرٹ طلب کی اور 2 سال تک اسے خوب استعمال کیا۔ بقول آپ کے رفیق کے کہ وہ جب بڑی بڑی محافل میں ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کے جسم پر اپنی ناپسندیدہ معمولی سی شرٹ کو دیکھتے تو انہیں ندامت ہوتی کہ انہوں نے جس چیز کو غیر معیاری جان کر ٹھکرایا تھا آج اسے ایک معیاری انسان نے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر زیب تن کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ 2 نوجوان آپ کے لیے پتلون شرٹس خریدنے لاہور کے معروف پینوراما سینٹر جانے لگے تو انہوں نے کپڑوں کے نام لے کر آپ سے آپ کی پسند چاہیے۔ آپ نے فرمایا دوستو، یقین جانیے کہ مجھے کپڑوں کی اقسام کا کوئی علم نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ کپڑے سے جسم ڈھانپا جاتا ہے۔
جب یہ دوست دکان پر پہنچے تو دکان کا مالک بھی ISO کا سابق عہدیدار نکلا۔ غالباً ڈاکٹر صاحب پہلے بھی اس دکان سے اپنے کپڑے خریدا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی لباس کے بارے میں اپنی پسند نہیں بتائی، بلکہ اپنی پیمائش بتا کر ہماری پسند پر لباس لے لیتے ہیں۔ شیخ زید اسپتال میں جب آپ کلیدی عہدے پر فائز ہوئے تو بعض احباب کا خیال تھا کہ اب آپ کے لباس میں تبدیلی ضرور آئے گی، مگر یہاں بھی فطرت غالب رہی۔ ایک روز میں آپ سے ملنے آپ کے آفس گیا، دیکھا کہ آپ نے نہایت معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ آپ کے جوتے خاصے پرانے تھے۔ میں نے عرض کی ڈاکٹر صاحب ہو سکے تو بیچارے بوٹوں کو چھٹی دے دیں۔ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ دیکھو یار، اس ماہ کپڑے لے لیے ہیں، اگلے ماہ جوتے کی بھی سوچیں گے، ایک وقت میں سب کچھ خریدنا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 200-400 روپے کے جوتے خریدنا آپ کے لیے مشکل نہ تھا، مگر ایک ساتھ نئے کپڑے اور جوتے پہننا آپ کے لیے مشکل تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ نئے کپڑے کو دھلا کر استعمال کرتے تاکہ ان کی چمک باقی نہ رہے، جبکہ جوتے ایسے استعمال کرتے جنہیں پالش کرنے کی نوبت تک نہ آتی۔ آپ کی زندگی مسافروں جیسی تھی، جس طرح ایک مسافر سفر میں اپنے پاس نہایت کم سامان رکھتا ہے، اس طرح آپ نے زندگی کے سفر میں اپنے پاس اتنا کچھ رکھا جو آپ کے لیے اشد ضروری تھا۔ آپ دوسرے رہنماؤں کی طرح 2 یا 3 روزہ پروگرام کے لیے کپڑوں سے بھرا بریف کیس اپنے پاس نہ رکھتے، احتیاطاً ایک سوٹ اپنے ساتھ لے لیتے جس کے لیے بریف کیس کا ہونا لازمی نہ تھا۔ آغاز میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا ہوا کرتا تھا جسے آپ کندھوں پر لٹکائے پروگرام میں پہنچ جاتے۔ بعد میں شاپنگ بیگ کا رواج آیا تو آپ اپنا سوٹ لفافے میں بھی رکھ لیتے۔ ایک مرتبہ لندن میں ہونے والی ورلڈ اہل بیت کانفرنس میں شرکت کے لیے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے بریف کیس میں 2-3 عدد سوٹ رکھ دیے۔ 4-5 روز بعد آپ لندن سے واپس آئے تو آپ کے کپڑے اسی ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے صرف ایک شرٹ نکال کر استعمال کی تھی۔ گھر والوں کے استفسار پر معلوم ہوا کہ آپ نے وہاں کپڑے استعمال ہی نہیں کیے۔ جب انہوں نے شکوہ کیا تو فرمایا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہاں کپڑے تبدیل کرتا رہتا، مختصر وقت تھا، لہٰذا میں نے وہاں بڑی بڑی شخصیات سے مستفید ہونے کو ترجیح دی۔ آپ کے ایک قریبی رفیق نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے چند احباب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئے۔ پروگرام 2-3 روز کا تھا، لہٰذا ہر ساتھی نے اپنے بیگ میں ایک آدھ سوٹ رکھا۔ نشست معززین شہر کے ساتھی، چنانچہ احباب نے ڈاکٹر صاحب سے التماس کی کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنا لباس تبدیل کر لیا کریں تاکہ پتلون شرٹ سلوٹوں سے محفوظ رہیں۔ جتنے احباب آپ کے ہمراہ تھے ان میں سے کسی کا لباس بھی آپ کو فٹ نہ آتا تھا، چنانچہ آپ کو ایک لمبا قمیض اور دھوتی پہننے کے لیے دی گئی۔ آپ نے دھوتی باندھنے سے خاصا گریز کیا، تاہم مجبور کے باعث آپ کو ایسا کرنا پڑا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب انتہائی مہذب شخصیت تھے، لوگوں کے سامنے قمیض تک اتار کر بیٹھنا آپ کے لیے ناممکن ہوتا تھا، اس لیے آپ قمیض اور دھوتی کے ساتھ رات بھر نہ سو سکے۔ صبح احباب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپ کو جاگتے دیکھا۔ احباب نے گزری شب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہت فضول قسم کا لباس ہے۔ اس موقع پر برادران نے خاصا مزاح کیا اور زندگی میں کبھی کبھار اس واقعے کی یاد میں آپ بھی محظوظ ہوتے رہے۔ بقول شاعر، پھرا ہوں کوچہ با کوچہ متاع درد کے لیے، اگرچہ خلق میری سادگی پہ ہنستی تھی۔ آپ اکثر اوقات پتلون شرٹ میں گزارتے، ٹائی لگانے یا اضافی کوٹ پہننے سے گریز کرتے، کبھی کبھار چھٹی کے روز شلوار قمیض پہن لیتے۔ آپ شیخ زید اسپتال میں تھے کہ وہاں کے چیئرمین نے آپ کو ٹائی لگانے کی تکرار کی، مگر آپ اس مسئلے پر اسے ہر بار ٹال گئے۔ آخر ایک بار وہ امریکہ گئے، واپس لوٹے تو انہوں نے آپ کو ٹائی کا تحفہ دیا۔ ان کے اصرار پر آپ نے تحفہ قبول کر لیا مگر پھر بھی استعمال نہ کیا۔ ایک مرحلے پر چیئرمین نے کہا، محمد علی، ٹائی لگانا کہیں فقہ جعفریہ میں حرام تو نہیں ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، جناب، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد انہوں نے پھر کبھی اصرار نہ کیا۔ چونکہ آپ اپنے جسم کی زیادہ حفاظت کرتے تھے، موٹاپا سے آپ کو از حد نفرت تھی، اس لیے آپ عمر بھر اسمارٹ اور چاقو چوبند رہے۔ جسم میں تبدیل نہ آنے کے باعث آپ لباس کو برسوں تک استعمال میں لاتے۔ آپ کے پاس ایک عدد کوٹ تھا جو نہ جانے آپ نے کب سلوایا تھا۔ شاید سردیوں کے موسم میں کبھی کبھار یہ کوٹ آپ کے گھر
سے باہر نکل آتا۔ ایک مرتبہ ایک میٹنگ میں یہ کوٹ پہن کر آئے تو خاصے خوبصورت لگے۔ اس محفل میں شریک ایک برادر نے مجھے بتایا کہ آج تو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے، دعا کریں کہ انہیں نظر نہ لگ جائے۔ آپ کے پاس سبز رنگ کی ایک کمانڈو جیکٹ تھی جسے آپ مخصوص انداز میں استعمال کرتے، اس کے بازوؤں میں اپنے بازو کم ڈالتے، صرف کندھے پر لٹکائے رکھتے۔ آپ کا یہ انداز اس قدر مقبول ہوا کہ تنظیمی ساتھیوں نے اسے بطور اسٹائل اپنا لیا۔ ان احباب کا خیال تھا کہ شاید آپ بازار جانے اور لباس خریدنے سے پرہیز کرتے تھے، لہٰذا وہ آپ کے لیے قیمتی لباس کا تحفہ لاتے، مگر آپ یہ اچھے کپڑے اپنے قریبی ساتھیوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک جانثار نوجوان نے آپ کی استعمال شدہ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ احباب کی محفل میں اعزاز سمجھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے انسان کے استعمال شدہ لباس کو زیب تن کرنا تو کجا، بلکہ ان کے جسم سے مس شدہ لباس کا پہننا بھی سعادت ہے۔ اس نوجوان نے دعا کی کہ خدا کرے کہ اس لباس کے اثرات میرے وجود میں داخل ہوں اور میں بھی راہ خدا میں ڈاکٹر صاحب کی طرح متحرک رہوں۔ آپ قیمتی لباس سے اس قدر الرجک تھے کہ ایک مرتبہ یوم القدس کے موقع پر ایک دوست امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا پتلا بنانے کے لیے انارکلی سے 2 پتلون شرٹ لائے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی قیمت پوچھی تو معلوم ہونے پر مزاحن کا بدبختوں کے لیے بڑے قیمتی لباس لائے ہو۔ یہ سن کر تنظیمی ساتھی نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب صدر اور وزیر اعظم کے پتلے بنانے ہیں، خرچ تو ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آپ دوست کو بلانے اس کے گھر گئے تو اس نے نہانے، کپڑے استری کرنے اور جوتے پالش کرنے میں خاصی دیر لگا دی۔ وہ معطر ہو کر گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا، عزیز دوست، صفائی نفس ایمان ہے، مگر کپڑوں اور جوتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کے سر پر سوار رہیں۔ اچھا لباس پہننا بھی اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیں کہ لباس انسان کی قیمت نہیں بڑھاتا، بلکہ انسان سے لباس اور زمان و مکان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفیر انقلاب کی اس فکر سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ ریشم زیب تن کرنے سے انسان قیمتی نہیں بنتا، بلکہ انسان کی وجہ سے کھدر بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ تخت و تاج اور محلات انسان کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ انسان کی بدولت بوریا اور جھونپڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دور حاضر کی بہترین مثال امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے کہ آج شاہ ایران کے محلات کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ پیر جمران کا بوسیدہ گھر محبتوں کا محور بنا ہوا ہے۔ شاہ ایران کے ہیروں سے مزین تخت و تاج باعث عزت نہیں ہے، جبکہ امام خمینی کا ٹاٹ نما بوسیدہ قالین بوسہ گاہ بنا ہوا ہے۔ سفیر انقلاب کی فکر کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ ایک مجاہد کی پسینے سے شرابور وردی شہنشاہوں کے معطر پیراہن سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شہید کو اس کے خون آلود لباس کے ساتھ دفنانے کی تاکید کی ہے، کیونکہ شہید کا جسم بارگاہ الہی میں اتنا باعظمت ہوتا ہے کہ اس پر اس کے اپنے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں جچتا۔ آپ ISO اور تحریک جعفریہ پاکستان کے صرف رہنما ہی نہیں تھے بلکہ بانی بھی تھے۔ اس کے علاوہ ملت جعفریہ کے کئی فلاحی ادارے آپ کی زیر سرپرستی چل رہے تھے۔ آپ کا تعارف صرف ملکی حدود تک محدود نہ تھا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ اسلام کے ایک عظیم فرزند کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ معاشرتی طور پر ایک ڈاکٹر ہونے کے علاوہ لوگ آپ کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ آپ کی ایک چٹ پر لوگ ہزاروں روپے دے دیتے، آپ کی لبوں کی ایک جنبش پر لاکھوں روپے آپ کی گود میں ڈال دیے جاتے۔ بات صرف اسی اعتماد تک محدود نہ تھی، بلکہ ہزاروں نوجوان اپنی زندگیوں کے بارے میں آپ کے اشارے کے منتظر رہتے۔ اتنی بڑی عزت کے باوجود آپ نے ایک پل کے لیے بھی تکبر نہ کیا۔ آپ کی سوچ ہوتی تھی کہ ہر جلسہ یا میٹنگ میں پہلے پہنچیں تاکہ دیر سے پہنچنے پر لوگوں کو احتراماً اٹھنا نہ پڑے۔ اگر میٹنگ یا کسی پروگرام میں تاخیر سے پہنچتے تو جہاں جگہ ملتی جلدی سے بیٹھ جاتے۔ بعض اوقات بڑے پروگراموں میں آپ اتنا پیچھے بیٹھے ہوتے کہ اسٹیج سیکریٹری کی نظر آپ پر نہ پڑتی اور یوں آپ کی اہم مہمانوں میں نشست خالی رہتی۔ قومی اجتماعات میں آپ کو ہمیشہ VIP کارڈ جاری ہوتا، مگر آپ یہ کارڈ کبھی استعمال نہ کرتے اور نہ ہی کارڈ کی طفیل VIP نشستوں پر بیٹھنے کی خواہش کرتے۔ آپ کارکنوں میں کھڑے ہو کر مقررین کا
خطاب سنتے یا عمومی نشستوں پر بیٹھ کر مستفید ہوتے۔ بعض اوقات عوام کے ہجوم میں اضافہ ہوتا تو آپ اپنی نشست تک ان کے حوالے کرتے، مگر عام طور پر ایک عام انسان کو محسوس نہ ہوتا تھا کہ اسے اپنی نشست پیش کرنے والا کتنا بڑا انسان ہے۔ آپ جس طرح کسی کی غیبت سننے پر منہ پھیر لیتے، اسی طرح اپنی تعریف کے وقت بات کا پہلو بدل دیتے۔ آپ چونکہ ہزاروں نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت تھے، اس لیے برادران جب بھی آپ کے بارے میں تعارفی جملے ادا کرتے تو آپ انہیں ایسا کرنے سے منع فرماتے۔ ایک مرتبہ ISO پاکستان کی مجلس عاملہ کا اجلاس جعفریہ کالونی لاہور میں منعقد ہوا۔ شام کی نشست سابق مرکزی صدور طلباء کے حضور کی کمپیئرنگ مجھے کرنا تھی۔ نشست کے آغاز سے قبل ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے اسٹیج پر نہیں بلانا، آج میری خواہش ہے کہ میں سامعین میں بیٹھ کر نوجوان سابق مرکزی صدور کے خیالات ایک مبصر کی حیثیت سے سنوں۔ میں ان کی فکر کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے انہیں اسٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دی۔ آپ دعوت پر تشریف لائے اور اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کے بعد باری باری سابق مرکزی صدور تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نشستیں سنبھالیں۔ البتہ پروگرام کے اختتام پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا اور کہنے لگے، خطاب کی دعوت دے دیا کریں، آئندہ گھنٹوں تک اسٹیج پر نہ بیٹھایا کریں۔ چونکہ آپ ہر محفل کی جان ہوا کرتے تھے اور آپ کی شخصیت حاوی ہوتی تھی، اس لیے آپ کی شان و عظمت کے پیش نظر آپ کو اسٹیج پر پہلے دعوت دی جاتی اور آخر میں خطاب کی گزارش کی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کو حاضرین جلسہ کے سامنے دیر تک اونچے اسٹیج پر بیٹھنا پڑتا، جو آپ کو گراں گزرتا۔ آپ اپنے امام اول حضرت علی علیہ السلام کے فرمان سب سے بڑا فخر یہ کہ فخر نہ کریں کے تابع تھے۔ اس پروگرام میں سابق مرکزی صدر برادر سید تصور حسین نقوی سے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، جسے سن کر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی جب کچھ احباب محفل میں آپ کو بطور آئیڈیل پیش کرتے تو آپ انہیں منع فرماتے اور تاکید کرتے کہ وہ اپنی پسند کا معیار بلند کریں۔ تنظیمی افراد کی کم از کم پسندیدہ شخصیت ائمہ طاہرین ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ چند احباب کی محفل میں آپ کا ذکر ہونے لگا تو میرے منہ سے میرے دل کی بات چھلک گئی اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی ایک ایسے انسان ہیں جن کا نام بھی باوضو ہو کر لینا چاہیے۔ کسی ایک برادر نے ان تک یہ بات پہنچا دی اور آپ نے پہلی ملاقات میں مجھے سختی سے ڈانٹا۔ شہادت سے تقریباً 20 روز قبل آپ سے ملاقات ہوئی۔ برادر ارشاد حسین ناصر کمالیہ اور میں نے آپ کے حضور تجویز پیش کی کہ ISO کی تاریخ اور سابق مرکزی صدور کے انٹرویوز پر مبنی ایک کتاب منظر عام پر لانی چاہیے، تاکہ برادران کے خیالات اور افکار سے نئے ساتھی اپنی سمت کا تعین کریں اور عمل پیرا ہوں۔ آپ نے یہ سنتے ہی نفی کی کہ ہم جیسے گناہگاروں اور نکمے لوگوں کی زندگی بھلا کس کے لیے نمونہ عمل حب بنے گی۔ اگر آپ نے زحمت کرنی بھی ہے تو پھر عقائد کی حقیقت اور ائمہ طاہرین کی زندگی اور اسوہ حسنہ کو اجاگر کریں، تاکہ صحیح معنوں میں نوجوانوں کی رہنمائی حاصل ہو۔ عام طور پر محسوس کیا گیا کہ بعض شخصیات کی لفظی کثر نفسی کے پیچھے تکبر کی بو آ رہی ہوتی ہے، مگر آپ نہ صرف کثر نفسی سے کام لیتے بلکہ کڑتے دل کے ساتھ فرماتے کہ خدا نے ہمیں اسلام کی خدمت کی توفیق دی، مگر ہم اس توفیق سے انصاف نہ کر سکے۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے قریبی رفیق برادر نثار ترمیزی سے کہا، زندگی کے 43 سال بیت گئے، جذبہ اور جرت کی عمر گزر گئی، مگر ہم قوم اور اسلام کی خاطر خواہ خدمت نہ کر سکے۔ نثار بھائی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو قوم اور اسلام کی بے پناہ خدمت کی، ہماری زندگی کو دیکھیں جو بالکل ضائع چلی گئی۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا، جو میں نے قوم کے لیے سوچا تھا وہ نہ کر سکا، نہ جانے آپ نے اپنی مظلوم قوم کے لیے کیا سوچا تھا، جو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کرنے کے درد کا اظہار کرتے رہے۔ ایک اور خصوصیت جو آپ میں موجود تھی وہ کم خوری کی علامت تھی۔ آپ سفر و حضر، تنظیمی پروگراموں اور پرتکلف دعوتوں پر انتہائی تھوڑا کھاتے۔ ہم نے برسوں کی قربت میں آپ کو کسی کھانے کی فرمائش کرتے نہیں پایا، کبھی یہ دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ آپ نے کسی موقع پر خدا کی کسی نعمت یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو، یہاں تک کہ ہمیں اتنا معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کی پسندیدہ
یا مرغوب غذا کیا تھی؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیٹو کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کا پیٹ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے اور عقل کو مثبت سمت میں استعمال نہیں کر پاتا۔ اس کی تمام سوچ پسندیدہ غذاؤں اور مرغن کھانوں کی جستجو میں مصروف رہتی ہے۔ شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی اپنے ایک درس میں فرماتے ہیں کہ جسم کی اکثر بیماریاں خوراک سے پیدا ہو جاتی ہیں اور بسیار خور ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کھانے کی لذت کا دل دادہ ہونا بھی ایک بیماری ہے جو خدا کی نعمتوں میں تفریق کا باعث بنتی ہے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کے بارے میں مستند روایات ملتی ہیں کہ آپ کی عزت و احترام میں مومنین پر تکلف ضیافتوں کا اہتمام کرتے، مگر آپ مرغن یا زیادہ لذیذ غذا میں ہمیشہ پانی ڈال دیتے اور کھانے کی لذت ختم کر کے تناول فرماتے ہیں۔ آپ خود سازی کے دروس میں اکثر اس بات کا ذکر فرماتے کہ انسان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کھانے کی ایک پلیٹ مکمل طور پر اپنی طرف مائل کر لے یا اس کا نفس کھانے کی لذت پر مجبور ہو جائے۔ چونکہ سفیر انقلاب ائمہ طاہرین کی سیرت پر حضرت المقدور عمل پیرا تھے اور شہید علامہ عارف حسین الحسینی جیسی ملکوتی شخصیت کے افکار کا عکس تھے، اس لیے آپ دیگر امور کی پابندی کے علاوہ کم خوری پر کاربند تھے۔ میں گزشتہ 6 سال کے عرصے سے آپ سے مربوط رہا ہوں، جہاں تک میں نے اخذ کیا کہ آپ صبح سویرے گھر سے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے ملازمت کے لیے نکلتے، ڈیوٹی کے اختتام پر سیدھا تحریک جعفریہ کے دفتر پہنچتے، دن بھر کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے، ملک بھر کے حالات کی خبر گیری کرتے، 2-2.5 گھنٹے تنظیمی خدمات سر انجام دیتے اور ٹھیک 5 بجے اپنے کلینک پر پہنچ جاتے۔ 20 دفعہ اسپتال سے تحریک کے دفتر ایک ساتھ پہنچنے کا اتفاق ہوا۔ آپ کا معمول تھا کہ دفتر کے ملازم سے روٹی کا پتہ کرتے، جو کچھ مل جاتا صبر و شکر کے ساتھ کھا لیتے یا اسے 5 روپے دے کر 3 روپے کی دال سبزی اور 2 روپے کی روٹیاں منگوا کر پیٹ بھر لیتے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ شیخ زید اسپتال سے تحریک جعفریہ کے دفتر مسلم ٹاؤن پہنچا۔ آپ حسب معمول کھانا منگوانے لگے تو ملازم کو 5 روپے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، شاباش کھانا کھلا دو۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب 2 آدمیوں کے لیے 2 روٹیاں کافی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں 1 روٹی میں اور 1 تسلیم میاں کھا لیں گے۔ میں نے یہ سنتے ہوئے عرض کی کہ حضور آپ کا پیٹ نور سے بھرا ہوا ہے، ہمارا 1 روٹی پر گزارا نہیں ہوتا۔ مسکرائے اور کہنے لگے، پھر میرا بجٹ تو 5 روپے کا ہے، 1 روپیہ تم خود دے دو، باقی دال کی 1 پلیٹ کافی ہے۔ اگر آپ دوپہر کا کھانا کھا لیتے تو شام کے کھانے سے پرہیز کرتے، کلینک پر جاتے تو سموسہ اور چائے سے بھوک مٹا لیتے۔ اگر شام کا کھانا کھانا مقصود ہوتا تو دوپہر کو مکئی کے ایک سٹر سے پیٹ بھر لیتے۔ آپ دیگر رہنماؤں کی طرح اپنے آگے دسترخوان نہ سجاتے، نہ تحریک کے دفتر کے ملازمین کو کھانے تک پابند رکھتے، اخبار میں لپٹی ہوئی روٹیاں اپنے سامنے رکھ لیتے، اطمینان سے کھانا کھاتے، شکرن اللہ پڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ گھر بہت دیر سے لوٹتے، 8 بجے شب تک کلینک میں مریضوں کی خدمت کرتے اور 8 بجے کے بعد شہر میں جاری کیے گئے دروس میں شرکت فرماتے اور رات گئے تک قومی امور نپٹاتے رہتے۔ گھر لوٹتے تو عموماً گھر والے سو چکے ہوتے، جو کچھ گھریلو کچن میں میسر آتا کھا کر سو جاتے۔ آپ کھانے کے قطن رسیہ نہ تھے، بڑے بڑے پروگراموں میں شرکت کرتے، اختتام پر مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی تو آپ عام طور پر کھانا کھائے بغیر چلے جاتے۔ کھانے پر ٹوٹ پڑنے والے لوگوں کو دیکھ کر خاصے رنجیدہ ہوتے۔ اگر ایسا کسی تنظیمی ساتھی سے ہوتا دیکھتے تو افسردگی کے ساتھ اس کے نوٹس میں بات لاتے۔ بعض اوقات آپ کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہوتی کہ آپ کو دن بھر کھانا کھانے کا موقع نہ ملتا۔ یوں آپ چائے کے ساتھ بھوک ختم کرتے رہتے۔ جب آپ نے ہفتے بھر دروس میں اہتمام کیا ہوا تھا اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہر شام دروس میں شرکت کرتے، حضرت المقدور صاحب خانہ کے گھر کھانا کھانے سے گریز کرتے۔ ایک مرتبہ جعفریہ کالونی لاہور میں شام کے دروس میں شریک ہوئے، اسی روز مصروفیت کے باعث آپ دن بھر کھانا نہ کھا سکے۔ احباب نے بھی کھانے کا پوچھا تو بھوک کے باوجود ٹال گئے۔ واپسی پر ہم سفر احباب نے تکلف کرنے کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا، درس کا وقت میری بھوک کا ہے، بھوک سے زیادہ اہم تھا، میں اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے دیگر احباب کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ایک مرتبہ آپ کے محافظین احباب نے خصوصی کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی۔ آپ ان کے ہاں پہنچے، کھانا کھایا۔ ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی دوست نے کھانے کے بارے میں تاثرات لیے تو آپ نے فرمایا، میں نے کھانا بھوک ختم کرنے کے لیے کھایا تھا، لذت کے لیے نہیں۔ یعنی آپ خوردن برائے زیست نہ کہ زیست برائے خوردن، کھانا زندگی کے لیے ہوتا ہے نہ زندگی کھانے کے لیے کے مقولے پر عمل پیرا تھے۔ آپ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ایک دسترخوان پر زیادہ کھانے نہ کھاتے تھے، عموماً تھوڑے چاول، دہی یا سلاد لیا کرتے تھے اور ایک دن میں 2 بار پرتکلف کھانا کھانے سے گریز کرتے۔ اپنی شہادت سے چند روز قبل آپ عید کے روز چند احباب سے عید ملتے ملاتے برادر سید راشد عباس کے قصبے پہنچے۔ شام کے کھانے کے بارے میں آپ نے میزبانوں سے درخواست کی کہ وہ آپ کو ایک روٹی اور ایک چائے دے دیں۔ آپ نے واضح کیا کہ اگر اس کے علاوہ تکلف کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ ہرگز کھانا نہیں کھائیں گے۔ میزبانوں نے اپنی محبت کے بدولت تکلف کیا۔ کھانا سامنے آیا تو آپ نے بسد معذرت واپس لوٹا دی اور چائے کا ایک کپ پی کر سو گئے۔ میزبانوں نے اصرار کی تو آپ برہم ہوئے کہ آپ کی درخواست پر توجہ نہ دی گئی۔ آپ بھوکے بھی تھے مگر دوپہر کو اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے شام کا پرتکلف کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے۔ آپ خدا کی نعمتوں کے بارے میں اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کا حقیقی پیروکار تھے۔ یہ بات تاریخ کے دامن میں موجود ہے کہ امام اول اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی دختر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر افطار کرنے لگے تو انہوں نے جو کی روٹی، نمک اور دودھ کا گلاس پیش کیا۔ امام نے اپنی دختر کو بلا کر فرمایا، بیٹی، علی بیک وقت خدا کی 3 نعمتوں سے روزہ افطار کرنے کے قابل نہیں۔ دختر نے نمک اٹھانے کی کوشش فرمائی تو حضرت نے ان سے نمک لے لیا اور دودھ کا گلاس واپس کر دیا۔ سفیر انقلاب کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے جو اس کے کام آ سکے۔ جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنتا ہے، اسے فربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ اندر دھس جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے اور شب بیداری کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور ان کے چہروں پر خاشعین کی علامات ہیں۔ سفیر انقلاب جہاں فعل و عمل سے حضرت علی علیہ السلام کے لاریب مومن تھے، وہاں جسمانی لحاظ سے بھی امام کے فرمان پر پورے اترتے تھے۔ آپ ہی فاقہ کش تھے جس کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ اسلام دشمن قوتیں ایسے لوگوں کی زندگی سے خائف ہوتی ہیں، اس لیے وہ منصوبہ بندی کرتی ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، سچے ہیں، قناعت کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، یعنی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر و قناعت، صداقت، خدا کی راہ میں قربانی اور رات کو خدا کی یاد کے لیے کم سونا خدا کے بندوں کی علامت ہے۔ تفسیر میں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد صرف اقربا یا مستحقین میں پیسے یا اناج تقسیم کرنا نہیں، بلکہ خدا پاک نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں ان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بولنے، لکھنے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پر اثر مقرر، مبلغ، لکھاری، کارکن یا مجاہد کا ان صلاحیتوں کو مثبت بروئے کار لانا خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سفیر انقلاب کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو خداوند کریم کے بندہ کامل کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ آپ عقیدہ اور گفتگو کے سچے، صابر و شاکر، قناعت پسند، راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور رات کو یاد خدا اور اس کے دین کی خدمت کے لیے بہت کم سونے والے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا کہ آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور رات گئے گھر لوٹتے۔ آپ کا سارا وقت رزق حلال کے حصول اور دین اسلام کی خدمت میں صرف ہوتا۔ دن بھر آپ مسلسل مشین کی طرح متحرک رہتے، وقت کے اتنے قدردان تھے کہ ایک پل ضائع نہ ہونے پاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کرتا ہے۔
آپ کی زندگی کا اصول تھا جس پر آپ تمام عمر کاربند رہے۔ آپ وقت کو اتنا استعمال کرتے کہ وقت تھک کر آپ کی گود میں آرام کرتا تھا، کھانا کھاتے، غسل کرتے، کپڑے بدلتے، احباب سے ملتے، یہاں تک کہ گاڑی چلاتے تو آپ کو ہر پل وقت کا خیال رہتا۔ کپڑے بدل کر شیشے کے سامنے سنورنا یا زلفیں سنوارنا تو آپ کے آئین حیات کی منافی تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ گھر میں کپڑے بدلتے بدلتے بیلٹ ہاتھ میں لیتے، بالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے گھر سے جلدی نکلتے، بیلٹ اور جوتوں کے تسمے گاڑی میں ٹھیک کرتے۔ ایک مرتبہ بوٹوں کے بارے میں کسی دوست نے کہا کہ جوتے اچھے ہیں، آپ کہنے لگے دوڑنے میں مدد دیتے ہیں، مگر خامی یہ کہ تسمے باندھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے موٹر سائیکل تیز چلائی تو دوست نے وجہ پوچھی، فرمایا بندہ خدا آہستہ چلنے سے وقت کا ضیاع ہے۔ احباب آپ کا مزہ سناتے کہ آپ کے پاس جب کوئی مریض معدے کی خرابی کی شکایت لے کر آتے تو آپ مزاحن کہتے ہیں بندہ خدا شکر کرو کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ زندگی کے نظم و نسق اور امور کے بجا لانے میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے طرز زندگی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انسانی جسم میں کمپیوٹر نصب کر دیا گیا ہے جو پروگراموں کو ترتیب اور انجام دینے میں کامیابی کے ساتھ مصروف کار ہے۔ وقت کی قدردانی اور اسلام کی خدمت کے تسلسل کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ زندگی کے چند روز بھی مشروط لائے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کی جیب سے اس کی کچھ رقم گر جائے یا کٹ جائے تو وہ بہت افسردہ ہو جاتا ہے، مگر ہر روز ہماری زندگی کے 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں لیکن ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے۔ لاہور سے باہر کوئی ساتھی اگر کام کے لیے لاہور آتا ہے تو آپ ملاقات میں درجہ آمد دریافت کرتے ہیں۔ اگر کام معمولی ہوتا ہے تو آپ نہایت افسوس کے ساتھ فرماتے کہ وہ آئندہ ایسے کاموں کے لیے فون پر رابطہ کریں یا خط لکھ دیا کریں، مگر وقت ضائع نہ کیا کریں۔ آپ اپنی قوم کے کسی نوجوان کو بے روزگار دیکھتے تو فرماتے کہ اس کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، چنانچہ اس درد اور احساس کی بدولت آپ اسے کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے۔ شیخ زاید اسپتال میں آپ ایسے عہدے پر فائز تھے جہاں آپ کو صرف فائلوں پر دستخط کرنے پڑتے تھے۔ یوں میری نوکری بھی کچھ ایسی ہی تھی، البتہ کام کی نوعیت مختلف تھی۔ ایک روز آپ میرے پاس تشریف لائے، کام کے بارے میں پوچھا، چائے پی اور فرمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات گہرائی تک سمجھ میں نہ آئی تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ کام کلرکوں والے ہیں، یہ کام ان لوگوں کو کرنے چاہیے جن کے صرف ہاتھ کام کرتے ہوں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف کرسی پر بیٹھنا ہو۔ جن لوگوں کے ذہن کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی نوکری سے مستعفی ہونے کا ارادے کا اظہار فرمایا اور میرے لیے 7 روزہ رضاکار لاہور یا المصطفیٰ اسکولز پروجیکٹس کو سنبھالنے کی خواہش کی۔ آپ پیشہ ورانہ طور پر انسانیت کے خدمتگار تو تھے ہی، مگر اسپتال سے باہر بھی آپ کا یہ جذبہ نمایاں کارفرما تھا۔ ایک مرتبہ گاڑی پر اپنے دوستوں کے ہمراہ لاہور کی معروف شاہراہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ضعیف شخص کے سائیکل سے اس کا سامان نیچے گر گیا ہے اور وہ مدد کا خواہاں بزرگ کسی مددگار کا منتظر کھڑا ہے۔ آپ کی گاڑی تیزی سے آگے نکلی تو آپ نے گاڑی روکی، پیچھے مڑے اور گاڑی سے خود اتر کر بزرگ کی گٹھڑی اٹھائی اور اس کی سائیکل پر لاد دی، سامان کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھا اور بابا کو روانہ کیا۔ بابا جان چل دیے، مگر آپ اسے کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ جب آپ کو اطمینان ہوا کہ اب سامان نہیں گرے گا تو فوراً عازم سفر ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ لاہور کے فیروز پورہ روڈ سے گزر رہے تھے، آپ کا ساتھی گاڑی بڑی تیزی سے چلا رہا تھا کہ ایسے میں 2 ٹانگوں سے ایک معذور انسان اچانک آگے آ گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور گاڑی مشکل سے معذور کے قریب جا کر روکی۔ آپ جلدی سے نیچے اترے، معذور سے دست بستہ معافی مانگی اور اسے پکڑ کر سڑک کے دوسرے کنارے چھوڑ آئے۔ واپس لوٹے تو ڈرائیور ساتھی پر برس پڑے کہ انہوں نے گاڑی روک کر معذور کے گر جانے کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ آپ اس واقعے پر دن بھر اداس رہے اور اپنے احباب کو ایسے لوگوں کا احساس دلواتے رہے۔ خدمت انسانی کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک شب آپ مصباح القرآن ٹرسٹ کے ہفتہ وار اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا گندم کی بوری کے ساتھ کھڑی کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ اماں کے پاس گئے، پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ماجرا سنایا۔ آپ نے اپنے ساتھ والے دوست کو آستین چڑھانے کا اشارہ کیا
اور ان کا بازو پکڑ کر مزدوروں کی طرح بوری اٹھائی اور بڑھیا کے گھر جو عمارت کی بالائی منزل پر تھا کہ کمرے میں رکھ دی۔ سیرت ائمہ طاہرین کی پیروی آپ کا شعار تھا۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ مذہبی نوجوان نے کسی بات پر آپ سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اس نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جو بہت سے دیکھنے والوں کو ناگوار گزری، مگر آپ نے اپنے احباب کو اس پر ہاتھ ڈالنے سے روکا اور فرمایا کہ خدا اسے ہدایت کرے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ وہ نوجوان بستر علالت پر ہے۔ آپ خبر ملتے ہی سیدھا اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی اور ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلایا۔ کسی دوست نے آپ کے رویے پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، یہ نوجوان اگر میری ذات کا مخالف ہے تو کیا غم، میرے خدا، رسول اور ائمہ کو مخالف تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا معیار دوستی یا دشمنی خدا، رسول اور ائمہ کی ذات تھی۔ آپ نوجوانوں کی خداداد صلاحیتوں کے متعارف تھے۔ باصلاحیت نوجوانوں سے مل کر آپ کو دلی مسرت ہوتی۔ آپ فرماتے کہ خدا کی بے مثال نعمتوں میں سے صلاحیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو قوم، ملک اور اسلام کی خدمت کے لیے بروئے کار لاتا ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور عدل تو بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ ملازم پیشہ نوجوانوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے راہ خدا میں ضرور استعمال کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے جلسے جلوس، میٹنگ یا دروس میں صرف ہوں، بلکہ ان 2 گھنٹوں میں دین شناسی کے لیے مطالعہ کر لینا بھی وقت کا بہترین مصرف ہے۔ بعض اوقات باصلاحیت نوجوانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فلاں نوجوان ضائع ہو گیا، حالانکہ وہ بظاہر کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف ہوتا تھا۔ آپ کا خیال ہوتا تھا کہ وہ شخص جتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کی صلاحیتوں سے قوم کو جس قدر فائدہ پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ رہا۔ ایسے نوجوانوں سے بالمشافہ ملتے تو علامہ محمد اقبال کی فکر کو اپنے لبوں پر لاتے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے ہیں وہ شاہد ہے، اس لیے آپ کو ایک لمحہ بھی وقت ضائع کرتے نہیں پایا۔ آپ یا تو قومی امور میں مسلسل متحرک رہتے یا فلاح کے لیے فکر مند۔ آپ کا معمول تھا کہ عموماً چھٹی کا روز لاہور سے باہر تنظیمی پروگراموں میں صرف کرتے، راتیں بسوں میں سفر کرتے، دن نوجوانوں کے درمیان گزارتے۔ نفس آپ کے تابع تھا۔ طویل سفر کے دوران میں آپ عادتاً بس کی سیٹ یا ٹرین میں اپنی ٹانگیں سمیٹتے اور چند گھنٹوں میں نیند مکمل کر لیتے۔ پروگرام میں شرکت کرتے یا واپسی پر دفتر پہنچتے تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہوتے، نہ آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا۔ چمکتی آنکھوں اور خوشگوار طبیعت کے ساتھ آپ مسلسل مصروف کار رہتے۔ جمائیاں یا انگڑائیاں لینا آپ کی تہذیب کے خلاف تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت اور کئی گھنٹوں کی ریاضت آپ پر تھکاوٹ طاری نہ کرتی۔ آپ انسان تھے، کبھی کبھار بہت زیادہ تھک جاتے تو سر کے نیچے بازو رکھ کر یا بسا اوقات اپنے پنجے میں پنجہ ڈال کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے ڈال دیتے اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینے سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ طویل سفر میں آپ کے پاس سفری بستر ہوا کرتا تھا، جہاں موقع ملتا اور ضرورت ہوتی آپ کبھی ٹرین کے فرش پر اور کبھی پلیٹ فارم پر سکون سے سو جاتے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب رات گئے تک تنظیمی اجلاس میں مصروف رہتے، مگر صبح کی نماز ان سے قضا نہ ہو پاتی۔ یہ نوبت بہت کم ہی آئی کہ کسی دوسرے شخص کو کبھی تھکے ہارے ڈاکٹر محمد علی نقوی کو نماز کے لیے جگانا پڑا ہو۔ انسانی فطرت کے باعث آپ رات کو نیند کی آغوش میں سونے کے لیے گھر لوٹتے تو پاکستان بھر سے تنظیمی افراد فون پر آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ چونکہ انہیں آپ کے شیڈول کا علم ہوتا تھا، آپ تقریباً 12 بجے گھر لوٹتے ہیں، اس لیے وہ اہم امور کے بارے میں آپ سے 12 بجے کے بعد رابطہ کرتے اور آپ کو بسا اوقات بار بار نیند سے بیدار ہونا پڑتا۔ احباب کے بقول بعض اوقات آپ کی یہ حالت تب بھی ہوتی تھی کہ آپ گفتگو تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر تازہ دم انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بے آرامی کے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ آپ کی عظمت تھی کہ ان لمحات میں بھی آپ فون بند کرتے، نہ گفتگو کرنے والے سے خلل کا شکوہ لب پر لاتے۔ آپ کے تحرک کو دیکھ کر اکثر احباب آرام کرنے کی گزارش کرتے تو آپ فرماتے کہ آرام صرف ایک دن کے لیے موت کے روز ملے گا، مگر دوسرے روز دفن کے بعد پھر سوال جواب دیگر مرحلے شروع ہو جائیں گے۔ شاید آپ کا خیال تھا کہ آپ سو گئے تو پھر جاگے گا کون؟
ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال انگڑائی لے کہ سفیر انقلاب اپنی مصروفیت کے ہوتے ہوئے اپنی گھریلو ذمہ داریاں کہاں تک پوری کرتے تھے، اہل و عیال کو کتنا وقت دیتے تھے، بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو جواب بڑا سادہ سا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ سے اس طرح فکری آہنگی پیدا کر لی تھی کہ جو تربیت سفیر انقلاب ملک بھر میں اپنے روحانی بھائیوں اور بچوں کی کر رہے تھے، وہی ذمہ داری آپ کی زوجہ محترمہ گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بچوں کو سر انجام دے رہی تھیں۔ اگرچہ آپ کے اہل و عیال کو ذاتی سطح پر آپ سے زیادہ وقت نہ دینے کا شکوہ بدستور قائم تھا، مگر اجتماعی و قومی مفادات کے لیے آپ کی مصروفیات میں قطعاً حائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خاصی ناساز تھی اور اسی روز فیصلہ آباد میں ایک اہم قومی معاملے پر اجلاس منعقد ہو رہا تھا جس میں آپ کی شرکت انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی اور اجلاس کے لیے چلے گئے۔ آپ کے اس فیصلے کی قریبی رشتہ داروں نے نفی کی، مگر آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کی حیات خداوند کریم کی رضا پر ہے، میرا یہاں ہونا زندگی دلوا سکتا ہے اور نہ کسی حادثے سے بچا سکتا ہے، جبکہ قومی حساس معاملہ میں میری شرکت سے اگر کوئی مثبت لائحہ عمل سامنے آ گیا تو وہ قوم کی حیات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ ہفتہ وار تعطیل اپنے گھر گزارتے، بچوں اور قرابت داروں کو وقت دیتے، مگر اس روز بھی تحریک جعفریہ یا ISO کے دفتر کا چکر لگاتے اور دفتر وغیرہ کی صفائی اور اس کی ترتیب و آرائش کے لیے خود مصروف ہو جاتے اور وہاں پر موجود تمام نوجوانوں سے بھی کام کرواتے۔ آپ کے بچوں اور رشتہ داروں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ ان کے درمیان بیٹھیں اور وہ آپ سے مستفید ہوں، لہٰذا آپ 2 ماہ میں عموماً اور خصوصاً مخصوص مذہبی ایام میں خصوصاً اپنے گھر کھانے کا اہتمام کرتے تھے، جہاں کئی گھنٹوں تک حالات حضرت سے انہیں آگاہ کرتے۔ اگر آپ کسی خصوصی پروگرام میں رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے تو وہاں وہ آپ کی تصاویر، آڈیو، ویڈیو فلمیں تک بناتے جو آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جب مجھے اہل خانہ سے آپ کی زندگی کے بارے میں تاثرات نوٹ کرنا پڑے تو آپ کے بڑے فرزند سید محمد سلمان نقوی نے کہا، ڈیڈی تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے، ہم تو بعض اوقات ان کی زیارت بھی نہ کر سکتے تھے۔ وہ جب رات کو لوٹتے تو ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے اور جب صبح سویرے گھر سے نکلتے تو تب ہم اسکول کی تیاری وغیرہ میں مصروف ہوتے تھے، یا کبھی کبھار ہمارے بیدار ہونے سے پہلے ہی آپ گھر سے روانہ ہو جاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے خواتین کے مختلف تعزیتی وفود کے سامنے دکھ کا اظہار فرمایا کہ وہ اس کے لیے نہیں روتی کہ ان کے گھر کا سربراہ انتقال کر گیا، بلکہ وہ اس لیے روتی ہیں کہ قوم ایک عظیم مجاہد سے محروم ہو گئی ہے اور ہزاروں تنظیمی نوجوان یتیم ہو گئے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ زہرا، جو اس وقت جامعۃ الزہرا قم میں زیر تعلیم ہیں، نے ISO شعبہ طالبات کے تعزیتی وفود اور تعزیتی اجلاس میں بار بار یہ جملے دہرائے کہ میں تمام دختران اسلام کو ایک عظیم مجاہد کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ شہید نہ صرف میرے والد تھے بلکہ ایک دختر قوم کے حوالے سے وہ میرے عظیم رہنما بھی تھے، اس لیے مجھے قوم کا سرمایہ لٹ جانے کا شدید دکھ ہے۔ سفیر انقلاب نے گھر کا ماحول اس قدر مذہبی بنایا کہ آپ کے گھر سے 6 سال کی بچی بھی ننگے سر نہیں نکلتی۔ نابالغ بچے باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے ہیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم گھر پر دی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو فروغ دین سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آگے منجلے صاحبزادے سید محمد دانش، جن کی عمر اس وقت 9 سال تھی، نے ایک تنظیمی نوجوان سے نماز دیر سے پڑھنے کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ جواب سنتے ہی دانش نقوی نے برجستہ کہا، انکل آپ کھانا کھانا تو کبھی نہیں بھولتے۔ ایک دفعہ آپ کے بڑے صاحبزادے سید محمد سلمان نقوی، جو اس وقت 8ویں جماعت کے طالب علم تھے، ہمارے گھر میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی معاملہ زیر بحث آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ایک کمسن بچے کو گھریلو معاملات میں اسلام کا کس قدر خیال ہے۔ یہ آپ کی گھریلو تربیت کا اثر تھا کہ آپ کی بڑی صاحبزادی اس وقت علوم دین کے حصول کی خاطر قم المقدسہ ایران میں زیر تعلیم ہے، اور وہ جب بھی پاکستان تشریف لاتی ہیں یہاں کے خواہران کو علوم دین سے مستفید کرتی ہیں۔ یہ آپ کی تربیت اور خون کی تاثیر ہے۔ آپ کی شہادت پر آپ کے عزیز و اقارب کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مرد آباد امریکہ کے نعرے بلند کیے۔ آپ کے مدفن کے تیسرے روز جب چند احباب آپ کے اہل خانہ سے ملنے گئے تو اس وقت یہ معصوم بچے بدستور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔
جنہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ واقعاً ان کو ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مردہ آباد ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہے، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔